بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ پچھلے درس میں آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور اس کی برکات کے متعلق احادیث بیان کی گئی تھیں۔ آج آیت الکرسی کے تفسیری پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، خود زندہ ہے، القیوم اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، لہ وہ اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے بھی جانتا ہے، ان کے پچھلے معاملات بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی بھی اس کے علم میں کچھ بھی نہیں پا سکتا، الا بما شاء، مگر جس کے لیے وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت کے اندر آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتا اس کو، حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی نگہبانی، وہو العلی العظیم، وہ بلندی والا اور عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ابتدا، جیسے پچھلے درس میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ واحد قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہیں اس میں ظاہر استعمال ہوئے، بعض ضمیر کے طور پر اشارتاً استعمال ہوئے، تو 17 مرتبہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہوا ہے۔ اسی آیت کو بعض متکلمین علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت علم کلام کا علم اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کی قدرت، شان و عظمت کا علم کلام اس آیت سے حاصل ہوتا ہے۔ لفظ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے، علم ذاتی ہے۔ باقی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، 99 اکثر قرآن پاک کے ایک طرف صفحہ پر لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو قرآن پاک یا احادیث کے اندر ذکر آیا، 1000 سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، جو کتب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی صفاتی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ذاتی جو ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے، نہ حقیقی طور پر نہ مجازی طور پر کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، نام کسی کا نہیں رکھ سکتے۔ اور صفاتی جو اسماء گرامی ہیں اور یہ جو ذاتی اسم گرامی ہے، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ لفظ اللہ کے اندر ایسی ایک خاصیت ہے
ایک عجوبہ ہے اس کے اندر کہ اس کا ہر حرف اگر الگ کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کی طرف ہی اس لفظ کی دلالت ہوتی ہے۔ باقی اسماء کے اندر ایسا نہیں ہے، معنی بدل جائے گا انہوں میں، لیکن اس لفظ کے اندر ایک ایک حرف الگ بھی کرتے جائیں پھر بھی مراد اللہ ہوتا ہے اور معنی بھی اس کا اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا لفظ اللہ ہے، اس کا حمزہ الف جس کو ہم کہتے ہیں حمزہ ہٹا دیا جائے تو پیچھے رہ جائے گا للہ، یہ بھی با معنی۔ اگر حمزہ اور پہلے لام کو ہٹا دیا جائے تو پھر رہ جائے گا لہو، تو ابھی اس میں ذکر ہو رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے۔ اور اگر حمزہ اور دونوں لام کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہو ضمیر رہ جاتی ہے، اور ہو ضمیر یہ قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ اس میں جو ہے وہ اشارہ ضمیر کا اللہ کی ذات کی طرف کیا گیا ہے۔ تو یہ اس لفظ کی خاصیت ہے، اس علم ذاتی کی۔ لا الہ الا ہوا، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، خود زندہ ہے، پوری کائنات کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں جاندار ہیں وہ اگر زندہ ہیں تو خود زندہ نہیں ہیں، خود زندہ نہیں، یہی فرق ہے کہ اللہ کو کسی نے زندہ نہیں رکھا۔ مثلا یہ انبیاء کے متعلق جو عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، تو وہ انبیاء خود زندہ نہیں، یہی فرق ہے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اللہ خود زندہ ہے اور انبیاء اگر زندہ ہیں تو وہ خود زندہ نہیں، لہذا شرک کا شائبہ تک ختم ہو جاتا ہے۔ خود زندہ ہے، القیوم، اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو حی القیوم اور شروع میں آئے گا لفظ اللہ، صوفیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء گرامی کا ورد وظیفہ کیا ہے، اور اکثر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ بعض کہتے ہیں الحی القیوم، یہ دونوں ملا کر یہ اسم اعظم ہے، لیکن امام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دل کو اللہ کی وحدانیت کے لیے فارغ کر لے، یعنی اس کے دل کے اندر صرف اللہ ہی کی ذات سمائی ہوئی ہو، دنیا کا اس کے دل سے خیال تک ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی اس بندے کو خیال نہ رہے، اپنے دل کو صرف رب کی ذات کے لیے خالی کر لے، تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں وہ پھر اللہ کا جو بھی اسم گرامی ورد کرے وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا، وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ لیکن الحی القیوم اس کے متعلق چند مثالیں بھی ہیں یہ استعمال کرنے کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو آپ الحی القیوم بول کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب جنگ بدر پورے اپنے زور پر تھی تو میرے دل میں خیال آیا میں نبی علیہ السلام کو دیکھوں وہ کس حالت میں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور سجدہ کی حالت میں یہی پکار رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ انہی کلمات مبارکہ کی برکت سے اللہ نے پھر فتح بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، تو ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا، فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر ایک اور بندہ جس کا تعارف ہی اللہ نے یہ کرایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم یعنی تورات کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا، اور جب آیا تو آپ دیکھا سامنے۔ تو تفاسیر میں آتے ہیں حضرت آصف بن برقیہ قاف کے ساتھ بھی آیا ہے خا کے ساتھ بھی، آصف بن برقیہ یا آصف بن برقیہ،
انہوں نے جو وہ تخت لے کر آئے، 1 مہینے کی مسافت پر وہ تخت ہے، 1 مہینے کی مسافت پر تخت جانا بھی ہے، پھر واپس بھی لے کر آنا ہے، تو وہ کیسے لے کر آئے؟ انہوں نے پھر وہ آنکھ جھپکنے کی مدت کے اندر وہ تخت کیسے آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے جو اپنی زبان پر لفظ بولا، احیا اشرقیہ یا احیا اشراقیہ، یہ لفظ بولا، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی میں معنی بنتا ہے یا حی یا قیوم۔ یہ لفظ زبان سے بولا، تخت سامنے حاضر تھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت سامنے آ گیا۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ نہ نیند، کیونکہ اونگ اور نیند یہ دونوں انسانی وصف ہیں، مخلوق کے وصف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ تفسیر کشاف کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب کے اندر جبریل امین سے کہنے لگے کہ جبریل کیا اللہ کو نیند آتی ہے؟ اللہ کو نیند آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں جگاؤ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جگایا گیا تو فرمایا فرشتوں اب تم نے ان کو سونے نہیں دینا، اب ان کو سونے نہیں دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اے موسیٰ 2 پانی کے برتن لو اور اپنے ہتھیلیوں پر رکھو، 2 پانی کے برتن اپنی ہتھیلیوں پر رکھو۔ انہوں نے 2 پانی کے برتن اپنی ہتھیلیوں پر دونوں ہاتھوں پر رکھ لیے، اور اللہ نے ادھر فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو سونے نہیں دینا، موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہیں دینا۔ اب وہ برتن رکھے تھے، کافی دیر گزر کی، آخر کار نیند کا غلبہ آیا، نیند کا غلبہ آیا تو ہاتھ تھوڑے سے اس میں حرکت آئی، برتن نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں موسیٰ تیرے ہاتھوں پر صرف یہ 2 پانی کے برتن ہیں، تجھے اونگ آئی ہے، ہاتھ کپ کپائے ہیں تو یہ برتن گر کر ٹوٹ گئے ہیں، میرے قبضے میں تو زمین و آسمان ہے، میرے قبضے میں تو زمین و آسمان ہے، اگر مجھے اونگ یا نیند آئے تو پھر زمین و آسمان کا کیا بنے گا، اگر مجھے اونگ یا نیند آ جائے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام میں ہم میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، وقال ان اللہ لا ینام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سوتا نہیں ہے، وما ينبغي له ان ینام، اور اللہ کی شان کہ یہ لائق نہیں کہ وہ سوئے، اللہ سوتا نہیں، اس کی شان کہ یہ لائق نہیں کہ وہ سوئے۔ اور پھر فرمایا وَيُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، اللہ تبارک و تعالی میزان کو نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے، میزان ترازو جو ہے اس کو نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے۔ وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے رات والے عمل دن والے اعمال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور دن والے اعمال رات والے اعمال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ وحجابہ النور، فرمایا کہ اللہ کا پردہ نور کا ہے، اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور کا ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ وہ نور کا حجاب پردہ ہٹا دے تو پھر کیا ہو؟ فرمایا لحترقت سبحات وجہہ منتہا الیہ البصر من خلقہ، تو اس کی مخلوقات میں سے تا حد نگاہ جہاں تک مخلوقات نظر آتی ہے، اگر وہ اپنے نور کے پردے کو ہٹا دے تو سب مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں۔
تو اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لا ینام، اللہ سوتا نہیں، وما ینبغی لہ ان ینام، اور اللہ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہ اصل میں اوپر جو ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، توحید کا جو ذکر آیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، یہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو الہ ہے ہی وہ جس کا آسمانوں اور زمینوں میں ہو، جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہو وہی الہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کا ذکر پچھلے درس میں بھی گزرا تھا، پچھلی آیت کے اندر، ولا خلۃ ولا شفاعہ کے اندر، کہ سفارش شفاعت قیامت کے دن ہوگی۔ معتزلہ یہ فرقہ تھا، حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانہ سے یہ چلا تھا ایک معتزلہ فرقہ، وہ شفاعت کے منکر تھے مطلقاً، وہ کہتے ہیں شفاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شفاعت جو ہے یہ اللہ کی اجازت پر ہے، اللہ کی اجازت پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو شفاعت کبریٰ کریں گے، پھر حضور کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا، انبیاء، اولیاء، صلحاء قیامت کے دن سفارش شفاعت کریں گے، تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت کے دن شفاعت اور سفارش نہیں کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے، یعنی مخلوقات کے آگے، مخلوقات کے بعد، یا انسانوں کے سے پہلے، انسانوں کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کے علم کو کچھ بھی، بشیء کوئی شے بھی، اس کے علم کا کچھ حصہ بھی کوئی نہیں پا سکتا، الا بما شاء، جسے چاہے، جسے چاہے۔ یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ من علمہ الا بما شاء، کہ اس کے علم میں سے کچھ بھی کوئی نہیں پا سکتا، الا بما شاء، مگر جس کے لیے وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس میں آسمان اور زمینیں یہ سمائی ہوئی ہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل کے اندر انگوٹھی کا نگینہ پڑا ہوا ہو، جنگل کے اندر انگوٹھی کا نگینہ پڑا ہو، پتھر جو انگوٹھی میں رکھتے ہیں، کرسی کے سامنے ایسے ہے۔ اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے نگینہ جنگل کے اندر رکھا ہوا۔ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش جس نے سب کو گھیرا ہوا ہے، سب کو گھیرا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کی کرسی کی وسعت کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان السماوات سبع والارضین سبع، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، فی الکرسی، کرسی کے اندر، اللہ کی جو کرسی ہے، جو اس کی شان کے مطابق کرسی ہے، اس کے اندر آسمان اور زمینیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایسے سمائے ہوئے ہیں کدراہیم سبعۃ القیت فی ترس، ترس کہتے ہیں یہ ڈال، ڈال کے اندر، جیسے گول ڈال کے اندر 7 درم چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے ہوں ڈال کے اوپر، جیسے وہ 7 درم اس ڈال کی گلائی کے اندر سمائے ہوئے ہیں، آسمان اور زمینیں ساری یہ اس اللہ کی کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض
ولا یعودہ حفظہما، اور ان آسمانوں اور زمینوں کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر تھک جائے تو پھر وہی پچھلی وہ روایت جو رت موسیٰ والی، کہ اگر اللہ تھک جائے تو پھر آسمانوں زمینوں کا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے اوصاف کے خلاف ہے۔ اللہ اس قسم کے اوصاف سے پاک ہے کہ وہ تھک جائے۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی نگہبانی اس کے قبضہ میں ہے، پوری مخلوقات کو وہ قائم کرنے والا ہے۔ تو لا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی نگہبانی کے اندر وہ تھکتا نہیں، یہ نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند اور عظمت والا ہے، بلندی والا، عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ گویا کہ آیت الکرسی جیسے یہ اس کی فضائل کے اندر وہ روایت بیان کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس کھڑی ہو کر تقدس الملک عند ساق العرش، عرش کے پائے کے قریب کھڑی ہو کر آیت الکرسی رب کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو رب کی حمد و ثنا عرش کے پائے کے قریب بھی کرتی ہے، تو اس آیت کے اندر بھی ہے یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل اور اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔